علیہ السلام۔ نمرود ایک ظالم اور بدکار حکمران تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اتنے جاہل اور نادان ہیں کہ انہوں نے بے جان بتوں کو بھی اپنا خدا مان لیا ہے اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا سمجھنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہالت اور نادانی سے نکالنے اور نمرود کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے اپنے ایک بہترین بندے کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جن کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا کام انجام دینا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کو کامل کرنے اور اطمینان قلب کے لیے اللہ سے سوال کیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ خدا نے آپ کی اس خواہش کو قبول کر لیا اور کہا کہ آپ 4 پرندوں کو ذبح کریں اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے انہیں آپس میں ملا دیں اور پھر انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دیں اور اس کے بعد ایک ایک پرندے کو آواز دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا اور جس پرندے کو آواز دی اس کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں سے اڑ اڑ کر آنے لگے اور زندہ ہو کر پرواز کرنے لگے۔ اس معجزے نے آپ کے ایمان کو کامل اور دل کو مطمئن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں تبلیغ شروع کی۔ آپ کے چچا کا نام آزر تھا اور وہ بت بنایا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے انہی کو ہدایت دینے کی کوشش کی، لیکن آزر نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کے جواب میں بت پرستوں کا جواب صرف یہی ہوتا تھا کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اس لیے ہم بت پرستی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی یہ بودی دلیلیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جہالت نے ان لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، لہذا آپ نے ان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ ایک دن جب شہر کے تمام لوگ جشن میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بتوں کے لیے بہت سے پھل اور کھانا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے تو بتوں سے کہا کہ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے کلہاڑی اٹھائی اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب سارے بت ٹوٹ گئے اور آخر میں سب سے بڑا بت رہ گیا تو آپ نے کلہاڑی اس کی گردن میں ڈال دی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ عید کا جشن منا کر واپس آئے اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو غم و غصے کی حالت میں بت خانے میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کام صرف ابراہیم کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور وہی اس وقت شہر میں موجود تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت کا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکیں تو۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ بوکھلا گئے، ان کے ذہنوں پر پڑا ہوا جہالت کا پردہ اٹھ گیا اور وہ کہنے لگے
کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بت بول نہیں سکتے؟ ان کی زبان سے یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سچے خدا کے علاوہ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ نمرود نے جب یہ دیکھا تو اسے بھی اپنی خدائی خطرے میں محسوس ہونے لگی، کیونکہ اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ اس شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، اس لیے اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو جلانے کے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور انہیں آگ لگا دی، لیکن آگ کی تپش بہت زیادہ تھی اور کوئی بھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے ایک منجنیق بنائی گئی تاکہ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ گئے، لیکن جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے مدد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مدد کی خواہش ضرور ہے لیکن تم سے نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بت شکن کو صرف خدا کی ذات سے امید تھی اور وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آخر کار فرعونیوں نے منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینک دیا، لیکن یہ کیا؟ جب آپ آگ کے اندر پہنچے تو آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور آگ کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سخت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔